بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ محترم سامعین و ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے آج ایک بہت اہم نسخہ لے کر حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار بندے ایسے ہیں جو طرح طرح کے لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھاری رقم خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو آرام نہیں ملتا ہے، ان کو شفا حاصل نہیں ہوتا ہے، پریشان ہے۔ میں ان حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو شفا کے طور پر اور مؤمنین کے لیے رحمت کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، بڑے بڑے ہسپتالوں کی طرف رخ کرتے ہیں، بھاری رقم خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ نے شفا کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء، سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا شفا ہے اور علاج ہے۔ ہم ان سے شفا حاصل کرنا چاہیے ہمیں، لیکن ہم ادھر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے 6 آیات قرآن کریم میں ایسی ہے جن کو آیات الشفا کہا جاتا ہے۔ ان آیاتوں کو پڑھ کے بھی دم کرنا چاہیے، پانی پر دم کر کے پانی کو پینا چاہیے، کاغذ پر روشنائی سے لکھ کر پانی میں گھل کر اس پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی جن کا نام محمد قاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک لڑکا بیمار ہوا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ علاج کرتے کرتے وہ مایوس ہو گئے لیکن شفا نہیں مل رہا ہے۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں نظر آئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، قاسم تم کیوں پریشان ہو، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ میرے صاحبزادہ بہت بیمار ہے، میں علاج کرتے کرتے تھک گیا لیکن اس کو شفا نہیں مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاسم تم شفا کی آیاتوں کو نہیں دیکھتے ہو، ان سے علاج کرو۔ پھر آپ علیہ السلام غائب ہو گئے، ان کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوا تو قرآن کریم میں شفا کے آیاتوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ انہوں نے تلاش کر کے شفا کی ان 6 آیاتوں کو نکالا اور ان کو پڑھ کر دم کیا اور لکھ کر پانی میں گھل کر پلایا تو ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں بھی ان آیاتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ صبح شام جب بھی موقع ملے ان کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے، پانی پر دم کر کے پانی استعمال کرنا چاہیے، کاغذ میں لکھ کر اس کاغذ کو پانی میں گھل کر اس پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے برکت سے شفا نصیب کریں گے۔ یہ 6 آیاتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر 1 سورۃ التوبہ، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ،
سورۃ التوبہ آیت نمبر 14۔ نمبر 2، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ نمبر 3، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، سورۃ النحل آیت نمبر 69۔ نمبر 4، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ نمبر 5، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 80۔ نمبر 6، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، سورہ فصلت آیت نمبر 44۔ ان آیتوں کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور سورۃ الفاتحہ بھی سورۃ الشفا ہے، اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر روز فجر کے وقت، فجر کی سنت سے فارغ ہونے کے بعد، فرض ادا کرنے سے پہلے، سنت اور فرض کے درمیان 41 روز تک اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لے، اور بیچ میں سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ 41 مرتبہ پڑھ کے بدن پر دم کرے، پانی پر دم کرے اور پانی کو پیتے رہے۔ اسی طرح سے یہ عمل 41 روز تک جاری رکھے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔